ایک گاؤں میں ایک پیڑ کے اوپر ایک چڑیل رہتی تھی۔ وہ چڑیل بہت ہی شکتیشالی تھی اور اس پیڑ کے پاس جو ویکتی رات گزارتا تھا وہ ان سے پہیلیاں پوچھا کرتی تھی اور پہیلی کا جواب نہ دینے پر ان کو وہ مار دیتی تھی اور ان کا سارا سامان اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ دو لوگ اسی راستے سے جا رہے تھے۔ ارے بھائی، تم مجھے اس راستے سے کیوں لائے ہو؟ یہاں پر چڑیل رہتی ہے اور پہیلی پوچھتی ہے اور اس کا جواب اگر کوئی نہ دے پائے تو اسے وہ مار دیتی ہے۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ میں تو ان سب کو مانتا ہی نہیں ہوں اور بنداس رہتا ہوں، اور پہیلیاں سو تو میرا دوسرے ہاتھ کا کھیل ہے۔ ارے نہیں بھائی، چڑیل سچ میں ہوتی ہے، میں نے کہا نا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے، اسی سمے وہ چڑیل ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھنے کے بعد وہ دونوں کانپنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی، تم نے سچ کہا تھا، چڑیل تو سچ میں ہوتی ہے۔ اب کیا یہ ہمیں مار ڈالے گی؟ ہاں بھائی، اگر ہم اس کی پہیلی کا جواب نہیں دے پائیں گے تو یہ ہمیں مار ڈالے گی۔ تبھی وہ چڑیل کہتی ہے، پہیلیوں کی رانی ہوں میں، پہیلی ہی میری آن بان اور شان ہے۔ اگر میری پہیلی کا جواب نہیں دیا تو تمہیں تو اپنی جان گنوانی ہوگی۔ تبھی وہ چڑیل ان سے ایک پہیلی پوچھتی ہے، بتاؤ کون سی چیز صبح 4 پیروں، دوپہر کو 2 پیروں اور شام کو 3 پیروں پر چلتی ہے؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، نہیں تمہارے پاس سمے بہت ہی کم ہے۔ ارے بھائی، تم نے کہا تھا تمہارا ناطہ پہیلیوں سے ہے، اس کا جواب جلدی دو ورنہ ہمیں چڑیل مار ڈالے گی۔ میں تو جھوٹ بول رہا تھا تمہیں حوصلہ دینے کے لیے، پھر تم کہتے ہو تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ تب وہ دوسرا آدمی جواب دیتا ہے، سائیکل۔ چڑیل کہتی ہے، غلط جواب، اب تیری جان جائے گی۔ اور تبھی چڑیل اس آدمی کو پانی میں ڈبا کر مار دیتی ہے۔ پہلے آدمی سے بھی چڑیل وہی سوال پوچھتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، چھوڑ دو، میں آج کے بعد ادھر کبھی نہیں آؤں گا۔ اور وہ بھی اس پہیلی کا جواب نہیں دے پاتا ہے۔ وہ چڑیل اسی سمے اسے آگے سے جلا کر مار دیتی ہے اور چڑیل کہتی ہے، پہیلیوں کی رانی ہوں میں، پہیلی ہی میری آن بان اور شان ہے۔ اگر میری پہیلی کا جواب نہیں دے پاؤ گے تو تمہیں جان گنوانی پڑے گی۔ اسی گاؤں میں ایک چور رہتا تھا، وہ سبھی کے گھروں میں چوری کرتا تھا۔ ایک بار وہ چوری کر رہا تھا، تب اسے گاؤں والوں نے دیکھ لیا تھا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ چور دوڑتے دوڑتے اس جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے یہ بات پتا تھی کہ اس جنگل میں چڑیل رہتی ہے۔ وہ سوچنے لگا، ہے بھگوان، اگر میں واپس گیا تو گاؤں والے مجھے مار ڈالیں گے، اور اگر نہیں گیا تو چڑیل مجھے مار ڈالے گی۔ ہے بھگوان، اگر میں بچ گیا تو ہمیشہ کے لیے چوری کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہے ایشور، کرپا میری مدد کرے۔ تبھی وہاں پر وہ چڑیل آ جاتی ہے۔ وہ چور چڑیل کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور دھیرے سے بولتا ہے، کرپیا کر کے مجھے چھوڑ دے، مجھے مت مارے۔ تب چڑیل کہتی ہے، پہیلیوں کی رانی ہوں میں، پہیلی ہی میری آن بان اور شان ہے۔ اگر میری پہیلی کا جواب نہیں دے پاؤ گے تو اپنی جان گنواؤ گے۔ پھر وہ چڑیل اس سے وہی سوال پوچھتی ہے، بتاؤ کون سی چیز صبح 4 پیروں، دوپہر کو 2 پیروں اور شام کو 3 پیروں پر چلتا ہے؟ بتاؤ، تمہارے پاس سمے بہت ہی کم ہے۔ وہ پیشے سے چور تھا، لیکن وہ بہت بدھمان بھی تھا۔ وہ چور تھوڑا سوچتا ہے اور اس پہیلی کا جواب دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس پہیلی کا جواب ہے انسان۔ تب وہ چڑیل کہتی ہے، بتاؤ کیسے؟ تب چور کہتا ہے، انسان بچپن میں 4 پیروں سے چلتا ہے، جوانی میں 2 پیروں سے
और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैरों से। यह कहते ही वह चुड़ैल तुरंत जल के मर जाती है और एक सुंदर परी में बदल जाती है और कहती है, मैं एक परी थी, लेकिन एक साधु के श्राप की वजह से चुड़ैल बन गई थी। तुमने मुझे मेरे श्राप से आजाद कराया है, इसलिए इस घर में जितने धन है तुम ले जाओ। यह कह के वह परी गायब हो जाती है। तब वह चोर वहां से सारा धन लेकर अपने साथ ले जाता है और चोरी चाकरी छोड़ के दूसरे गांव में जाकर इज्जत से रहने लगता है। दोस्तों, आपके लिए हम ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।